وسلم سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں. خدا کی خدائی میں نبی سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں. بخاری شریف کی یہ حدیث شریف جس کو روایت کیا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ فرما رہے ہیں کہ خدا کی خدائی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کائنات میں اللہ رب العزت نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی بنایا ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل بنایا ہے. اور چونکہ وقت کم ہے تو میں آپ کو بس ایک واقعہ سنا دوں اور اس کے بعد آپ سے رخصت انشاءاللہ لے لوں گا. میں ایک اور حدیث شریف ہے جو بڑی ہی مشہور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھنے والوں نے جب دیکھا تو بہت سارے لوگوں نے آپ کے تعلق سے آپ الفاظ کہے جس سے جو بنے انہوں نے کہے. لیکن ایک حدیث شریف ہے حضرت ام معبد کی جو بڑی ہی مشہور حدیث ہے. جو الفاظ انہوں نے کہے، جو جس انداز میں انہوں نے کہے، وہ دنیا آج بھی یاد کر رہی ہے. حضرت ام معبد اپنے خیمے میں موجود ہیں. حضرت ام معبد کا کام ہے کہ وہ راستے سے جو گزرتے ہیں ان کی خدمت کرنا. کیا کام ہے؟ راستے سے جو گزرتے ہیں ان کی خدمت کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرتے ہیں، ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ میں لے کر چلے جاتے ہیں. راستے میں جاتے ہیں، آپ کو بھوک اور پیاس لگتی ہے، وہی خیمہ جو حضرت ام معبد کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر چلے جاتے ہیں اور عرض کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں بھوک کی حاجت ہے، ہمیں کچھ کھانے کی حاجت ہے، اگر تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہو تو دو ہمیں. حضرت ام معبد کہتی ہے کہ قحط سالی کا وقت پڑا ہوا ہے، میرا تو کام یہی ہے کہ میں لوگوں کی خدمت کرتی ہوں. میرا تو کام یہی ہے کہ یہاں سے گزرنے والے مسافروں کی میں خدمت کرتی ہوں. لیکن آج ایسی حالت ہو چکی ہے، آج ایسی حالت ہو چکی ہے کہ فاقہ کشی کا عالم ہے، قحط سالی کا عالم ہے. میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کو دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری پر ان کی نظر جاتی ہے. تھوڑی سی دیر کے لیے توجہ رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک بکری پر جاتی ہے. وہ بکری بڑی ہی لاغر ہے، بڑی ہی کمزور ہے، چل نہیں سکتی ہے، تھن اس کے سوکھ چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بتاؤ اس بکری کے بارے میں مجھے بتاؤ، وہ بکری دودھ دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے؟ ام معبد کہتی ہے یا رسول اللہ، ام معبد کہتی ہے اے شخص میں نہیں جانتی آپ کون ہو، لیکن اگر اس بکری کے تھنوں میں دودھ ہوتا میں ضرور دوں کر تم کو پلا دیتی، میں ضرور تمہارے سامنے اس کو پیش کر دیتی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو میں اس بکری کو دوں. اب ذرا اندازہ لگائیے نبی کے حسن کا، انداز تکلم کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد سے بات کر رہے ہیں لیکن بڑے پیارے انداز سے بات کر رہے ہیں. اگر کوئی اور ہوتا تو وہ ام معبد جواب دیتی میں نے تم کو پہلے بتا دیا ہے بکری بڑی کمزور ہے، لاغر ہے، بیمار ہے، وہ چل نہیں سکتی، اس کے تھن سوکھے ہوئے ہو اور تم یہ کہہ رہے ہو میں اس بکری سے دودھ کو دوں. تم یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ لیکن نبی کا حسن تھا. آتی نہیں اٹھا پا رہی ہے. نبی کے حسن کے تکلم دیکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں، ام معبد جواب دے رہی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو دودھ کو دوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے پاس جاتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں اس کی پیٹھ پر، تھنوں پر ہاتھ کو پھیرتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ وہ بکری جو ابھی کمزور تھی تندرست ہو چکی ہے. وہ بکری جو ابھی جس کے تھن سوکھ چکے تھے اس کے تھنوں میں دودھ ادھر آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن کو منگاتے ہیں، اس میں دودھ کو بھر لیتے ہیں، سارے لوگوں کو پلا دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے ام معبد آپ اس دودھ کو پی لیجئے. وہ کہتی ہے نہیں میرا کام ہے تمہاری خدمت کو کرنا. میری بکری نے جب دودھ دے دیا ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اس دودھ کو آپ پی لیں. لیکن نبی کا تکلم دیکھو، نبی کا انداز دیکھو. نبی کہہ رہے ہیں نہیں تمہاری یہاں فاقہ کشی پڑی ہوئی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس دودھ کو پہلے اس گھر والے پیے. اس دودھ کو گھر والے پیتے ہیں. جتنے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں وہ سب پینے ہیں. بڑا لمبا واقعہ مختصر کرتا ہوا چلوں. اس دودھ کو سب
چلے جاتے ہیں، وہاں سے نکل جاتے ہیں، شام ہوتی ہے، ام معبد کے شوہر نامدار شام کو تشریف لاتے ہیں، ابو معبد گھر میں تشریف لاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں گھر مہکا ہوا ہے، وہ دیکھتے ہیں خیمہ مہکا ہوا ہے، بڑی پیاری پیاری خوشبو آ رہی ہے، وہ کہنے لگتے ہیں ام معبد کوئی مہمان آیا تھا؟ ام معبد کیا کوئی مہمان آیا تھا؟ یہ کیا بات ہے، پورا گھر مہک رہا ہے، کون آیا تھا؟ مہمان تو بہت آتے ہیں لیکن کسی سے گھر نہیں مہکتا، یہ خیمہ نہیں مہکتا، اے ام معبد کون آیا تھا کہ پورا گھر مہک رہا ہے، خوشبو سے معطر ہو چکا ہے؟ ام معبد کہتی ہے میں کیا بتاؤں کون آیا تھا، وہ آیا تو تھا لیکن چلا بھی گیا، میں نے اس کا نام نہیں پوچھا، میں کیا بتاؤں وہ کیسا تھا، میں کیا بتاؤں وہ کیسا تھا؟ ام معبد کہتے ہیں، ابو معبد کہتے ہیں کہ اے ام معبد مجھے بتاؤ وہ کون تھا جس کے صدقے سے یہ گھر معطر ہو چکا ہے، مجھے بتاؤ وہ دیکھنے میں کیسا تھا، مجھے بتاؤ وہ بولنے میں کیسے تھا؟ ام معبد کہتی ہے ذرا اندازہ لگائیے، ام معبد سے آپ کے شوہر نامدار آپ سے عرض کر رہے ہیں، ابو معبد کہہ رہے ہیں ام معبد مجھے بتاؤ وہ دیکھنے میں کیسا تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتابوں سے دلائل دوں، کتابوں سے دلائل دوں یا تصور میں انہیں لاؤں، کوئی مجھ سے پوچھ بیٹھا ہے میرا محبوب کیسا ہے؟ کتابوں سے دلائل دوں یا تصور میں انہیں لاؤں، کوئی مجھ سے پوچھ بیٹھا ہے میرا محبوب کیسا ہے؟ ام معبد کہتی ہے میں نے اس کو دیکھا تھا لیکن اس کا نام نہیں پہچان پائی، اس کے گھر سے برکتیں اس کی برکت سے اس گھر معطر ہو گیا ہے، اس کی ایسی برکتیں تھی۔ ام معبد یہ بتاتے ہوئے ان کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک دیتی ہیں، مبارک کہتی ہیں، وہ کہتی ہے وہ مبارک کا جو آیا تھا دیکھنے میں بڑا پیارا تھا، اس کی آنکھیں اتنی پیاری کہ دل کر رہا تھا کہ دیکھتے رہو، اس کے بھوے ایسے کہ خم ہوئے پڑے تھے، آپس میں ملے ہوئے تھے، اس کا بولنے کا انداز اتنا پیارا تھا، جی چاہ رہا تھا یہ بولتا رہے میں سنتا رہوں، اس کے اوپر وہ بولتا تھا، اس کے دانتوں سے ایک نور نکلتا تھا، ایسا قسیم و وسیم تھا۔ تو کیا بتاؤ مبارک کیسا تھا؟ مبارک تو بڑا قسیم و وسیم تھا، مبارک تو بڑا قسیم و وسیم تھا۔ اللہ آپ ام معبد کی حدیث شریف کو پڑھیں گے تو بڑے ہی ذخیرے الفاظوں کے بھرے ہوئے ہیں، دو لفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ام معبد کہتی ہے وہ بڑا ہی قسیم و وسیم تھا، قسیم اس کو کہتے ہیں جو شخص ہر عضو میں بڑا ہی خوبصورت، ہر ایک عضو اس کا خوبصورت ہو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم کسی سے کہتے ہیں فلاں کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں فلاں کے بال بڑا خوبصورت ہیں، ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں فلاں کے ہونٹ بڑے خوبصورت ہیں، لیکن جب وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے کہہ رہی ہیں وہ قسیم تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھنے میں ایسے تھے کہ ان کی آنکھیں دیکھو باکمال، اس کی ناک دیکھو بڑی باکمال، اس کی پلکوں کو دیکھو بڑی باکمال، اس کی آنکھوں کو دیکھو بڑی باکمال، ان کی بھاؤں کو دیکھو بڑی باکمال، ان کی زلفیں کو دیکھو بڑی باکمال، پورے ہی پورے کا کمال ہے۔ پاس سے دیکھو تو دل چاہتا کہ دیکھتے رہو، دور سے دیکھو تو بڑا ہی حسین و جمیل نظر آ رہی ہے، پاس آ رہی ہے تو اور زیادہ خوبصورت ہو رہی ہے۔ انسانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص ایسا ہوتا ہے جب اس کو دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو دور سے دیکھنے پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے، جب وہ پاس آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بات نہیں ہے، وہ پاس آتا ہے تو لگتا ہے کہ وہ بات نہیں ہے۔ لیکن نبی کا حسن ایسا تھا، دور سے دیکھو تو دل کرتا کہ پاس آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پاس آتے تو دل کرتا سامنے بیٹھا رہے، اس کو دیکھتا رہوں، پورا دن دیکھتا رہوں۔ ام معبد کہتی ہے وہ مبارک ایسا تھا جس کے گھر سے اس گھر میں برکتیں ہو گئی، یہ گھر معطر ہو گیا۔ ابو معبد کہتی ہے ابو معبد آپ کے شوہر کہتے ہیں کہ اب کی بات اگر مبارک اس گھر میں آئے تو مجھ کو بلا لینا، میں خدا کی قسم آئندہ کبھی دور کو بکریاں چرانے کے لیے نہیں لینے جاؤں گا، کیا پتا وہ مبارک گھر میرے گھر میں آ جائے اور میں اس کو دیکھنے سے محروم رہ جاؤں، میں خدا کی قسم اپنی بکریوں کو کہیں دور لے کر نہیں جاؤں گا۔ فأحسن منك لم تر قط عيني فأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء وأجمل منك لم تلد النساء۔ یا رسول اللہ آپ کے جیسا حسین و جمیل میری آنکھوں نے آج تک کسی کو دیکھا نہیں، آپ کے جیسا حسین و جمیل یا رسول اللہ میں کہہ سکتا ہوں کسی عورت نے چنا ہی نہیں، یا رسول اللہ آپ کے جیسا حسین و جمیل اس کائنات میں موجود نہیں۔
वाजमल मिनका लम तलिद निसा, आपके हुस्न को 1400 साल पहले जब किसी ने देखा तो वो कहने लगा खुद शर्मा जाएगी तैबा का गुलशन देखकर, चांदनी शर्माएगी तैबा का दामन देखकर, खुद शर्मा जाएगी तैबा का गुलशन देखकर, खुद शर्मा जाएगी तैबा का गुलशन देखकर, चांदनी शर्माएगी तैबा का आका का दामन देखकर, और मुस्कुराए चांद उनकी एड़ियों को चूमकर, मुस्कुराए चांद उनकी एड़ियों को चूमकर, आगे काली घटा जुल्फों का सावन देखकर 1400 साल पहले नबी के हुस्न